السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس اسامہ۔ ناظرین، آپ کے لیے میں آج جو بہت ہی اچھا فارمولہ لایا ہوں وہ ہے ملتانی مٹی۔ ملتانی مٹی کا استعمال کس طرح کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو سب سے پہلے بتانے جاؤں گا، اور اس کے علاوہ ہفتے میں کتنے دن استعمال اس کو کر سکتے ہیں اور کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور کس جلد پر استعمال کر سکتے ہیں، اور دھوپ سے جلن سکن وغیرہ کے لحاظ سے، سکن کے اوپر جلن کے لحاظ سے اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بتانے چلا ہوں کہ ہم اس کو سکن پر کس طرح ڈریپ کر سکتے ہیں یا اپلائی کر سکتے ہیں۔ ملتانی مٹی کا استعمال ہفتے میں کتنے دن استعمال کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ملتانی مٹی کو عموماً ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کرنا چاہیے۔ کس طرح استعمال کریں ناظرین، یہ بھی پوائنٹ کی بات ہے۔ ملتانی مٹی کو آپ دودھ، کھٹی دہی، ٹماٹر کا رس، سندل پاؤڈر اور شہد، لیموں کا رس اور گلاب کے عرق کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے استعمال کا بہترین طریقہ جس سے آپ کو نتائج بھی اچھے ملیں گے۔ کس جلد پر استعمال کرنا چاہیے؟ یہ چکنی اور آئلی جلد کے علاوہ نارمل جلد کے لیے بھی ڈرائی یا خشک سکن پر ملتانی مٹی کوئی خاص نتائج نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ دھوپ سے جلی سکن، اس کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی جلد دھوپ کی وجہ سے جل گئی ہے، کالی رنگت ہو گئی ہے، تو اس کو ناریل کے پانی کے ساتھ استعمال کرنا سب سے بہترین رزلٹ دیتا ہے۔ ایکنی کے لیے اس کو پودینے کے پیسٹ کے ساتھ استعمال کرنے سے نہ تو داغ دھبے باقی رہیں گے اور ایکنی بھی کنٹرول میں آئے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتا دیا، اور اب میں بتانا جا رہا ہوں آپ کو ملتانی مٹی کا ماسک، وہ کس طرح ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں چہرے پہ۔ یہ وہ واحد ماسک ہے جو ہر قسم کی جلد کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ چہرے کے کھلے ہوئے مسامات کو بند کرتا ہے، ساتھ ہی چہرے کی جلد کو فوکس کرتا ہے۔ اس ماسک کو ہر قسم کے چہرے والی خواتین استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے بنانے کی ترکیب کچھ یوں ہے: کچی ملتانی مٹی، 1 انڈے کی سفیدی اور 1 ٹی اسپون شہد ملا کر اس کو پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگا لیں۔ ماتھے سے لے کر گردن تک لگا لیں۔ چہرے اور گردن کا کوئی حصہ خالی نہ رہے۔ کوشش کریں کہ آنکھیں بند ہوں اور چہرہ بالکل اسپاٹ رہے۔ جب آپ یہ محسوس کریں کہ پیسٹ خشک ہو گیا ہے اور تناؤ محسوس ہونے لگے تو تناؤ سے محسوس یہ ہے کہ پاپڑی وغیرہ چہرے پہ بن جائیں یا بالکل سوکھ جائے اور اکڑاؤ سا چہرے پہ محسوس ہو تو چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اسی طرح پپیتے کا ماسک بھی جلد کے لیے بہترین ہے۔ پپیتے کو چھیل کر ہاتھ سے مسل لیں، پھر اس میں حسب ضرورت پاؤڈر دودھ مکس کر کے پیسٹ بنا لیں، پھر بالکل کیلے کی ماسک کی طرح گردن اور چہرے پر لگائیں۔ اس ماسک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دھوپ سے جلی ہوئی رنگت کو درست کر کے چہرے کے رنگ کو مزید نکھارتا ہے۔ چہرے کو نمکیات فراہم کرنے اور اسے تر و تازہ رکھنے میں بھی یہ ماسک بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ خشک جلد کے لیے ملتانی کو پیس کر اس میں تھوڑی سی پسی ہوئی ہلدی ملا لیں، ساتھ ہی چند قطرے روغن بادام کے ڈال کر پیسٹ بنا لیں، اور بنانے کے بعد پیسٹ نرم ہونا ضروری ہے۔ چہرے پر لگا کر 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر چہرہ دھو لیں۔ اس پیسٹ کے استعمال سے آپ کا چہرہ دن بدن نکھرتا چلا جائے گا۔ ایک پیالی میں انڈا توڑ کر سفیدی نکالیں، زردی الگ کر دیں۔ سفیدی میں چند قطرے لیموں کے عرق کے ملا لیں، پھر ٹی اسپون کی مدد سے اتنا پھینٹیں کہ پیالی میں سفید جھاگ بن جائیں۔ اس کو پھینٹیں کہ پیالی میں سفید جھاگ بن جائیں۔ اب اسے چہرے پر لگائیں۔ جب خشک ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ چکنی جلد کے لیے نہایت مفید ماسک ہے۔ پھر 1 حصہ خشک پاؤڈر دودھ اور 1 حصہ کچی ملتانی مٹی لے کر اس میں زیتون کا تیل ملا لیں۔ اس طرح کے نرم انداز کا پیسٹ تیار ہو جائے اور اب اسے چہرے پر لگا کر 15 منٹ انتظار کریں، پھر اتار کر منہ دھو لیں۔
نارمل جلد کے لیے بہترین ماسک ثابت ہوگا۔ اس سے چہرہ بشاش اور دمکتا نظر آئے گا۔ ناظرین، میں نے آپ کو سب سے پہلے ہی اس کا استعمال کا طریقہ بھی بتا دیتا اور یہ کس کس چیز میں ملتانی مٹی استعمال ہو سکتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ دوبارہ آپ سن سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی تھی یہ ہماری ایک معمولی سی ٹپس جو ہر عمر کے لیڈیز اور جینٹل مین اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ کہنے کا کہ اس کو لڑکے اور لڑکیاں سب اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، وہ بھی 10 سے 15 منٹ کے اندر ہی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔